السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد طیب صاحب، جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سکیل پہ پراپرٹی کا بزنس بھی کر رہے ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ اپنی انڈسٹری بھی لگانے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کا مین مقصد ہے وہ ہے خدمت خلق، یعنی کہ لوگوں کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ لوگوں کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو سکیں۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ دو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ نمبر 1 کہ اسلام میں کاروبار کی اہمیت، نمبر 2 کہ پراپرٹی کا کاروبار کیسا ہے، کن لوگوں کو کرنا چاہیے، اس کا مستقبل کیا ہے، اور ان کا تجربہ بھائی کا کیا کہتا ہے، اور آخر میں جو انڈسٹریلائزیشن اور پراپرٹی کا بزنس، میں ان دونوں کا آپ کو انالیسز کر کے بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے آپ کے لیے کون سا زیادہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ ابھی ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، اپنا تعارف کروا دے جی۔ مفتی محمد طیب نام ہے میرا، اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں، اور بلانگ تو ویسے ہم پیچھے سے بالاکوٹ ہزارہ سے کرتے ہیں، لیکن سن 86 سے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں F7 میں، اور الحمدللہ میری یہ تیسری سوسائٹی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں چونکہ آپ نے بات کی ہے پراپرٹی کی فیلڈ کافی حوالوں سے بدنام بھی ہے، ہر فیلڈ میں اچھائی برائی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بیانہ بھی ضبط نہیں کرتے اور کٹوتیاں بھی نہیں کرتے، ایک ساتھ ضبط بھی نہیں کرتے، جو جگہ دکھاتے ہیں وہ کرتے ہیں، اوپن فائل بھی سیل نہیں کرتے، الحمدللہ شریعت کی حدود سے اللہ اور رسول کی باؤنڈری کو کراس بھی نہیں کرتے الحمدللہ۔ زبردست۔ لیکن ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اس وقت تو آپ کے ساتھ جو ملاقات کا مقصد ہے اپنی پراپرٹی کی جو ہے وہ تشہیر کرنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ بھی کاروبار کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لیول پہ، اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آپ کئی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی ہے، اور سب سے اچھی جو خوشی کی وجہ بنی ہے وہ ینگ جنریشن، یعنی آپ ینگ لڑکے ہو کے اور اس عمر کے اندر 30 ایج ہے آپ کی ماشاءاللہ، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ میں نے بھی جب سٹارٹ لیا تھا، یہ حوصلہ کن افزا بات ہے، میں نے بھی جب سٹارٹ لیا تھا الحمدللہ تو 2000 روپے کے CD70 موٹر سائیکل کے اوپر لیا تھا، ٹھیک، قسطوں پہ نکالا تھا الحمدللہ، اور اسی کے اوپر کام شروع کیا، کرتے کرتے آج الحمدللہ 6500 اور 2500 کنال کی 3 سوسائٹیاں الحمدللہ خود کر رہے ہیں۔ سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی کا نام کیا ہے، اور یہ آپ کی اپنی ہے ماشاءاللہ؟ بالکل اپنی الحمدللہ، گرین لائف فارم ہاؤس کے نام سے ہے، یہ بارکو کے ساتھ آگے مری سے پہلے یہ 2 کنال 4 کنال 5 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں، پھر اسی طریقے سے شفایت کالونی ترنول کے اندر ہے، وہ 550 کنال مکمل بالکل 100% جو ہے وہ سیل ہو چکی ہے، اور پوزیشن دے کے لوگوں کے 85% لوگ آباد بھی ہو چکے ہیں۔ اور تیسری جو ہے اس میں بہت بڑی میری انویسٹمنٹ الحمدللہ وہ MMB سٹی ہے الحمدللہ، وہ ٹھلیاں انٹرچینج پر ہے، نیو ایئرپورٹ اسلام آباد کے ساتھ 6000 کنال پہ، اور اس طرح مزید بھی کام جاری ہے الحمدللہ۔ لیکن جو آج کی ملاقات کا مقصد ہے وہ یہ کہ میں نے 2000 روپے موٹر سائیکل کے اوپر قسطوں پہ کام شروع کیا تھا، آج یہاں تک پہنچ گیا، میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا، اپنی محنت جاری رکھی ہے، اور غیر شرعی اور غیر قانونی دونوں کاموں سے اجتناب کیا الحمدللہ، کسی کی بدوا بھی نہیں لی، سب سے بڑی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، جوا بھی نہیں کھیلا، سود کی کوئی صورت نہیں اپنائی الحمدللہ۔ تو اس میں ترتیب جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی حوصلہ کن بات ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ اپنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ دوسرا اسلام جو کہتا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ الفقر یکاد الکفر، فقر جو ہے نا، غربت، یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے، پھر کافر آپ کے اوپر محنت کرتا ہے، آپ کے ایمان کو خرید لیتا ہے غربت کی وجہ سے، اس لیے اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ اور 99% جو رزق ہے وہ ہے بھی تجارت کے اندر، بعض جگہ کہا گیا 90% جو ہے اکثریت، تیسری جگہ کہا گیا اکثریت جو رزق کا تعلق ہے وہ اس میں ہے، تجارت کے اندر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سبھی حضرات عالم دین، مفتی حضرات، یہ امام مسجد بتاتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے سکیل پہ کر رہے ہو، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، لوگ خود کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ امام مسجد اور یہ خود غربت کی زندگی گزار جاتے ہیں، اور
لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بزنس کرو، وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ نہ کرنے کی کیا ریزن ہے؟ نہ کرنے کی وجہ 2-3 وجہ ہیں۔ نمبر 1 جو وجہ ہے وہ جہاں سے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، انسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے آپ کا، کالج ہوتا ہے، وہاں سے اس کو گائیڈنس اگر ملے تجارت کی، تجارت پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اسکول سے بھی زیادہ، کالجز سے بھی زیادہ پڑھائی جاتی ہے۔ جو ان کے 8 درجات ہوتے ہیں ان میں سیکنڈ درجہ جو ثانیہ کا ہے، وہیں سے تجارتی معاملات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پڑھائے جاتے ہیں، ان کو موٹیویشن اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کہ آپ بعد میں جا کے تجارت کریں، تو مطلب پریکٹیکلی نہیں کروایا گائیڈ جاتا، لائن نہیں دی جاتی، صرف پڑھایا جاتا ہے، پریکٹیکلی نہیں ہوتا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ چونکہ مدارس میں امیر حضرات بھی پڑھتے ہیں، جو امراء کے بچے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں پڑھتے ہیں، وہ تو چلیں ان کے والد جاتی ہے مدارس میں، اسکول سے بھی زیادہ، کالجز سے بھی زیادہ پڑھائی جاتی ہے۔ جو ان کے 8 درجات ہوتے ہیں ان میں سیکنڈ درجہ جو ثانیہ کا ہے، وہیں سے تجارتی معاملات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پڑھائے جاتے ہیں، ان کو موٹیویشن اس طریقے سے نہیں کیا جاتا کہ آپ بعد میں جا کے تجارت کریں، تو مطلب پریکٹیکلی نہیں کروایا گائیڈ جاتا، لائن نہیں دی جاتی، صرف پڑھایا جاتا ہے، پریکٹیکلی نہیں ہوتا۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ چونکہ مدارس میں امیر حضرات بھی پڑھتے ہیں، جو امراء کے بچے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں پڑھتے ہیں، وہ تو چلیں ان کے والدین پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں تجارت میں۔ جن کے والدین پہلے سے تجارت نہیں کر رہے ہوتے، چونکہ وہ غربت کو یا متوسط طبقہ کہا جاتا ہے، ان کو بیک پہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ جب مدرسے سے نکلتے ہیں تو بیک پہ ان کو کہ رسک نہیں لیا جا سکتا، ان سے توکل پڑا جاتا ہے، رسک پڑا جاتا ہے، لیکن کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، بیک پر ہمارے کون کھڑا ہوگا؟ چونکہ وہ دینی مدرسے سے نکلے ہوتے ہیں تو وہ ایک سمجھتے ہیں کہ اب میں کسی مدرسے میں پڑھاؤں گا، کوئی دینی آن لائن قرآن اکیڈمی پڑھا دوں گا تو میرا کام چل پڑے گا۔ تو ان کو ایک ہمت بندھانے والا، ان کی ریڑھ کی ہڈی بننے والا کوئی ایسا ساتھی ان کو مل جائے تو بہت سے لوگ کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 100 کے قریب کم و بیش یہ انہی دنوں میں الحمدللہ میں نے لوگوں کو گائیڈ لائن دی، اور الحمدللہ وہ کاروبار کی طرف آئے ہیں ماشاءاللہ۔ یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہے 23-24 سال کا، اس نے ودن 1 ایئر، 1 سال کے عرصے کے اندر میرے پلاٹس کے اوپر تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ کما لیا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح مختلف سیل کر کے اب دینی لوگ ہیں ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بیک پہ سپورٹ کوئی نہیں کرے گا۔ اب میں نے بھی جب کاروبار شروع کیا تو میرے والد صاحب بھی عالم ہیں، انہوں نے مجھے کہا یار دیکھنا گھر میں کوئی، ہم سفید پوش لوگ ہیں تو دیکھنا گھر میں کوئی جرگا میٹنگ یہ کام نہ ہو جائے۔ لیکن 2-4 سال دیکھا انہوں نے کچھ اس طرح نہیں، پھر انہوں نے میرے رجسٹرز وغیرہ چیک کیے کہ بھائی اس کا کام کیسا ہے، میرے ملازمین سے پوچھنے لگے بھائی یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ جب انہوں نے سارا دیکھا اس کے بعد انہوں نے اب لوگوں سے کہا بچہ جو ہے صدق و امانت پہ تجارت کرتا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ تجارت کریں۔ سپورٹ کی اصل ضرورت ہے، سپورٹ مل جائے تو انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ زبردست۔ اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان کو سپورٹ بھی مل جائے، سپورٹ کا مطلب جس طرح یہ درویشی ڈیرا کھلا ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، فری میں سپورٹ مل گئی نا، پوری ایک پائپ لائن مل گئی، آئیڈیا مل گیا، لیکن فائنینشلی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو فائنینشلی سپورٹ ملے تب ہوگا۔ اچھا اس میں نا تھوڑا سا میرا تجربہ اور کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سپورٹ اندر سے نکلتی ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل، سپورٹ بندہ اندر سے خود مضبوط ہوگا تو کام کرے گا، خود بخود سپورٹ آ جاتی ہے۔ انسان ہارتا بھی اپنے آپ سے ہے اور جیتتا بھی اپنے آپ سے ہے۔ یہ بیماریاں بھی انسان کو تب ہی لگتی ہیں جب وہ اپنے اوپر ہیوی کرتا ہے کسی بیماری کو۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ پہ جادو ہے، جادو ہو ہی نہ تو وہ مسلط کر لے گا، جادو ہو جائے گا۔ جنات بھی اسی شخص پہ ہیوی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ جنات کو مسلط کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بیماری کو مسلط کرتا ہے، ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہوں گا آپ کو سر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ کہہ دوں گا، 3 بار کہہ دوں گا تو آپ کہیں گے یار واقعی کچھ ہونے لگ گیا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ تھکاوٹ ہو رہی ہے، آپ نے مسلط کر لیا اپنے آپ میں۔ تو اندر سے انسان کو خود مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو اپنے ساتھ خود لڑنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کی باتوں سے نچوڑ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مدرسے سے فارغ ہوں، یا وہ لوگ جو اپنی اسٹڈی سے فری ہو جائیں، یا ڈیورنگ اسٹڈی ہی کچھ نہ کچھ شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ حالات اچھے ہوں گے تب کریں گے، 10 سال بعد کریں گے، 1 سال بعد کریں گے، سوچتے رہیں گے، ایسے نہیں، کچھ نہ کچھ کر دیں، زیادہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں ایک المیہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص زیادہ پیسہ کماتے ہیں نا، لوگ صرف 2 چیزیں سوچتے ہیں، اس کا یا تو کہیں دا لگ گیا یا کہیں
اللہ معاف کرے وہ بھی حرام کی کمائیاں اس طرح لوگ نا دو چیزیں سوچتے ہیں. لوگ ایسا سوچتے ہیں لیکن ہمارا دین میں اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ زیادہ پیسہ کمانا، کروڑوں پتی اربوں پتی ہو جانا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا لوگ کہتے ہیں نہیں بس تھوڑی 2 ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں کافی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بات کو اگنور کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھیں وہ کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں بس. ٹھیک ہے، جب لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے وہ کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں ہمارے لیے، ان کے میٹھے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کہیں سے چینی یا شوگر چوری کر کے جو ہے اپنے انگور میں ڈالی ہے. ٹھیک ہے، جب تک لوگوں کی زبان ہے اور کان ہے، کانوں والے سنیں گے اور بولنے والے بولیں گے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں. ٹھیک ہے، لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جادوگر کہا معاذ اللہ، اس چیز کی پرواہ نہ کریں. سیکنڈ نمبر، رزق کمانا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ پاک نے کہا ہے سب سے پہلے اچھی دنیا مانگو، کیونکہ اچھی دنیا ہوگی آپ کی، رزق حلال ہوگا تو آپ حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، تب قبول ہوگا، حرام کی دولت سے قبول نہیں ہے. رزق حلال ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، رزق حلال ہوگا، ماں باپ کو بھی آپ حلال کھلائیں گے، ورنہ ان کو بھی حرام کھلا رہے ہیں آپ. اندر حلال کا اترے گا تو عبادتیں قبول ہوں گی. تو اس لیے دنیا اچھی ہوگی تب آخرت اچھی. اگر دنیا اچھی نہیں ہے تو میں نے کہا الفقر یغادر الکفر، آپ کا تو ایمان بھی بک جائے گا تو آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تو دنیا کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. باقی بات کائنات میں جن کے لیے سب سے پہلے ٹھیک ہے، لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جادوگر کہا معاذ اللہ، اس چیز کی پرواہ نہ کریں. سیکنڈ نمبر، رزق کمانا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ پاک نے کہا ہے سب سے پہلے اچھی دنیا مانگو، کیونکہ اچھی دنیا ہوگی آپ کی، رزق حلال ہوگا تو آپ حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، تب قبول ہوگا، حرام کی دولت سے قبول نہیں ہے. رزق حلال ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، رزق حلال ہوگا، ماں باپ کو بھی آپ حلال کھلائیں گے، ورنہ ان کو بھی حرام کھلا رہے ہیں آپ. اندر حلال کا اترے گا تو عبادتیں قبول ہوں گی. تو اس لیے دنیا اچھی ہوگی تب آخرت اچھی. اگر دنیا اچھی نہیں ہے تو میں نے کہا الفقر یغادر الکفر، آپ کا تو ایمان بھی بک جائے گا تو آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تو دنیا کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. باقی بات کائنات میں جن کے لیے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا، پھر اسی سے لے کے بزم کون و مکان کو سجایا گیا، تو جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ دنیا کے سب سے امیر ترین، یہ ایک جذباتی بات نہیں ہے، یہ سب سے امیر ترین. مدینہ پاک میں آواز اٹھی کہ کفار نے حملہ کر دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کی پہاڑ کا چکر لگا کے واپس آ گئے اور صحابہ کرام گھوڑوں پہ زین ڈال رہے ہیں ابھی. یعنی اس وقت اب یہ آپ کہیں گے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، بالکل تھا، لیکن ان کی سواری بھی تھی. سواری اس زمانے کی سب سے اچھی لیکسس تھی، پراڈو تھی، وہ بھی تو بھاگی ہے نا، نبی کی برکت سے بھی بھاگی، وہ بھی اچھی تھی، تندرست تھی. نبی علیہ السلام کمزور اور ضعیف جانور کی قربانی سے بھی منع کرتے ہیں، تندرست ہونا. تو وہ نبی علیہ السلام بھی کسی تندرست چیز پہ بیٹھے ہوں گے نا، اچھی چیز پہ. تو نبی علیہ السلام کے پاس اچھی لیکسس تھی اس زمانے کی، اچھی پراڈو تھی، لینڈ کروزر تھی. عبد الرحمن ابن عوف جب فوت ہوئے نبی کے صحابی، تو وہ کتنے ہزار، یعنی آج کے وہ بل گیٹس سے زیادہ امیر تھے، 5 گنا اس سے زیادہ امیر تھے، ایلان مسک سے بھی زیادہ امیر تھے. ٹھیک ہے، تو دولت کمانا برا نہیں ہے، کشتی کے اندر بیٹھنا اچھا ہے، کشتی کو اپنے اوپر سوار کرنا برا ہے. ٹھیک ہے، اگر سوار کر لیا تو ہم ڈوب جائیں گے. دنیا کو سوار نہیں کرنا. دنیا جتنی کمائی جائے گی، آپ یہ سوچیں کہ میں اتنا بڑا تاجر بنوں، امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ دوں، سب کو پیچھے، اس لیے کہ میرے پاس صدقہ زکوٰۃ اتنا ہو جائے کہ میں امت کے تمام فقراء کی مدد کروں. نفلی صدقات سے کفار کی بھی مدد ہو جائے، غرباء کی، اور واجبی صدقات سے امت کے مسلمہ کی جو ہے غریبوں کی مدد ہو جائے. اب جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو اللہ آپ کو دے گا نہیں دے گا. تیسری بات حضرت، اللہ تعالیٰ ہمیں دال بھی کھلاتا ہے. یہ ایک جملہ عمومی طور پہ لوگ بولتے ہیں دال روٹی چل رہی ہے. دیکھیں بھائی، کسی ٹائم اللہ دال بھی کھلا رہا ہے، کسی ٹائم اللہ گوشت بھی کھلا رہا ہے، مرغن غذائیں بھی کھلا رہا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی گوشت روٹی چل رہی ہے، دال روٹی چل رہی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی حیثیت کے مطابق مانگنا چاہیے، جو کہ لامحدود ہے. تو لامحدود مانگیں، آپ بے حساب مانگیں. اللہ دال روٹی نہیں، میں نے کوئی گزارا نہیں، میں نے بھائی آپ نہیں، آپ امت کے غریبوں کے لیے کمانا شروع کر دیں. اپنی فکر تو صرف جانور کرتا ہے، بس میرا گزارا ہو رہا ہے 2 روٹی تے، آگے مینوں لوڑ نہیں ہے. یہ غلط سوچ ہے حضرت. صحیح ہے، ماشاءاللہ زبردست نچوڑ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے نا اور وہ کہتا ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی پورا کر لوں اور 5 وقت نماز پڑھ لوں کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. آگے نکلے، حلال روزی اور کمائیں تاکہ اپنی نسلوں کا بھی فائدہ کریں اور لوگوں کا بھی بھلا ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست ہو گیا، انشاءاللہ لوگوں کو موٹیویشن بھی مل رہی ہے، لوگ کریں گے، بزنس کریں گے. آپ نے پراپرٹی کے بزنس میں ان ہوئے، بہت لیول پہ چلے گئے، کوئی 2 گر بتائیں
دو لائن میں کہ یہ گر آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی بزنس میں؟ حضرت گر ہر حساب سے ہوتے ہیں نا. سب سے پہلا گر جو ہے وہ سچائی پر ہے، اور اس کو اگر آپ ویسے اس کو کنورٹ کرتے ہیں دوسری بات میں گر پہ، تو سچائی کو آپ کنورٹ یہ کریں کہ مارکیٹ میں شخصیت سیل ہوتی ہے، چیز سیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور انسان برانڈ کا بن جاتا ہے. یہ بھی ایک اسی کے اندر آگے چل کے آتا ہے کہ جب چیز آپ کی شخصیت کی وجہ سے سیل ہو رہی ہے تو آپ برانڈ بن چکے ہیں. اگر شخصیت کی وجہ سے سیل نہیں ہو رہی بلکہ یہ سوسائٹی کے اندر میں پلاٹ لے رہا ہوں اس لیے کہ سوسائٹی اس حساب سے ٹھیک ہے، تو سوسائٹی سیل ہو رہی ہے، ابھی آپ کو اپنے اوپر محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک تو سچائی تب بھی ہوتی ہے جب بندہ جب سچ بولتا ہے تو وہ برانڈ بن ہی جاتا ہے. مارکیٹ میں شخصیت آپ اپنے اوپر محنت کریں. ابھی پاکستان کے اندر عمومی طور پہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ تنزلی کا شکار ہے، گرا ہوا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا گرا ہوا ہے جو جوا کھیل رہے ہیں. صحیح. جس کی شخصیت سیل ہو رہی تھی وہ آج بھی دیکھیں، مکان بنانا، زمین خریدنا ہر دور کی ہر بندے کی ضرورت ہے. چھت، بالکل ایسے اولاد پیدا ہوئی جا رہی ہے، ان کے لیے زمین اور مکان چاہیے. تو اسی سے لیں گے جو شخصیت وائز اچھا بندہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، صحیح. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنے سے پہلے کسی کی نیت کا سوچیں گے کہ اس کی بھلائی ہو جائے تو آٹومیٹک اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ اس میں عطا کرے گا. اس کی اس کو قیاس کہا جا سکتا ہے، وہ اس پہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہو اس کے بعد برائی کرتے ہو تو برائی نیکی کو کھا جاتی ہے، اور برائی کے بعد نیکی کرتے ہو تو نیکی برائی کو کھا جاتی ہے. تو اب وہ کون سی نیکی ہے جو ہمیشہ پائیدار رہے؟ وہ نیکی ہے جس نیکی کو کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ میرے اس نیکی کا ثواب پوری امت کو تقسیم ہے، یا میں نے اپنے ماں کو دے دیا، والد کو دے دیا، نبی علیہ السلام کو دے دیا درجات کی بلندی کے لیے، یا کسی کو بھی ہدیہ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل ہو گیا احسان کی صورت میں. انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہمیں دو، آپ نے ان کو دے دیا. اب آپ کی نیکی کے اندر لوگوں کی فکر ہو گئی، لوگوں کا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی فکر کی وجہ سے آپ کی اس نیکی کو جو ہے وہ ثابت رکھ دے گا. تو جب آپ نے لوگوں کی فکر کی نا تو اللہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مضبوط اور ثابت رکھ دے گا انشاءاللہ. زبردست. بس پھر نچوڑ پرسنل برانڈنگ پہ لوگ کام کریں، اپنے آپ کو برانڈ بناؤ، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہی چیز انشاءاللہ برانڈ بنے گی. اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر وزٹ کیا، ہماری ٹیم سے ملے، فیکٹریز کا وزٹ کیا، تو آپ کے کیا کمنٹس ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو سننے والے حضرات ہیں ان میں سے کافی حضرات کو جو آپ کے تعلق والے انہیں تو پتہ ہے کہ آپ کا کیا بزنس ہے. جو نیو سننے والے ہیں یا میرے چاہت رکھنے والے، محبت کرنے والے حضرات ہیں، یہ بھائی عرفان سائنس والا جو ہے ان کا لاہور میں آفس ہے. میں بھی انارکلی اور اردو بازار کے وزٹ پہ آیا تھا، شیخ ریاست علی بھائی میرے اسلام آباد کے، ان کے ساتھ. تو پھر ان کے ساتھ بھی بھائی عرفان سائنس والا بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی. سائنس والے کی ایک لاجک ان کی یہ ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے ماشاءاللہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے دماغ سے آئیڈیاز سوچتے ہیں اور وہ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی میموریز کو آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. ان کی ہمدردی اور محبت کو سمجھتے ہوئے، ان کی فکر کو، روزی کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ گویا کہ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ان کی ہمیشہ کا جو ہے وہ کچن چلنے والا، اور بعض لوگ تو کچن کے دائرے سے بھی بہت آگے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ، اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر رہے ہیں، ضروریات سے نکل کے خواہشات پہ بھی عمل کر رہے ہیں. اور یہ میں نے چند لوگوں سے ان کے بارے میں سنا ہے الحمدللہ. اور یہاں پر جو ان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے آپ کو کاروبار سکھاتے ہیں. فلاں مشینی، جیسے کون آئس کریم ہے، آپ کو کون آئس کریم مہیا کر دیں گے، آپ اس کا مٹیریل ہی آپ کو دے دیں گے، آپ کہیں پہ مشین لگا دیں. اس طرح کوئی اور کاروبار ہے، بسکٹ وغیرہ، ٹافیز وغیرہ، اس طرح. تو یہ بہت کم آمدن والے جن کو منتھلی اپنی انکم کی ضرورت ہے کچن خرچے کی، تو یہ اس قسم کا بزنس سکھاتے ہیں الحمدللہ. اچھا، بندے کا پتہ کہاں سے لگتا ہے کہ بندہ فیئر ہے لوگوں کے ساتھ؟ پتہ اس ٹیم جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اس ٹیم سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. جب ٹیم کے ساتھ مخلص ہوں گے تو وہ پوری کائنات کے ساتھ مخلص ہوں گے، کیونکہ ٹیم کا جو رزق ہے وہ ان کے نیچے ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ ان کو تنخواہ اور ان کی سہولیات کا خیال نہیں رکھتے تو یہ کسی کا بھی خیال نہیں رکھتے ہوں گے، یہ صرف دکھا کے لوٹنے والے ہوں گے. لیکن یہ ایسا نہیں الحمدللہ. یہ الحمدللہ ان کے جتنے بھی مجھے یہاں آفس میں کام کرنے والے ملے ہیں الحمدللہ، ان سب نے ان کی تعریف کی ہے پیٹھ پیچھے. 2-4 گھنٹے یہ لیٹ آئے تھے، ملاقات لیٹ ہوئی، تو اس دوران ہم نے ویٹ کیا، ان سے تاثرات لیے، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان کا نمبر بھی شیئر کر دوں گا اپنے محبین کے ساتھ،
تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. یہ لاہور میں ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ ایسی سپورٹ آپ کو کریں گے کہ بس اس میں یہی کہوں گا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. انشاءاللہ آپ قدم اٹھائیں اور پھر دیکھیں, نیت صاف رکھیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک آسانی پیدا فرمائیں گے. اور ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ فوڈ کی انشاءاللہ انڈسٹری لگانے لگے انشاءاللہ. اس کے اندر جن کو ماہانہ روزگار چاہیے ہوگا انشاءاللہ اس میں ان کے ساتھ ہم ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, محبتوں کا, چاہتوں کا. یہی ہر روز ہم کہتے ہیں کہ آؤ سیکھو, فیکٹری لگا لو, اٹھو پاکستان کے نوکروں کو جگا دو, ہر شخص کو اب کاروباری بنا دو. جس نوکری سے میسر نہ ہو بچوں کی ہی روزی, اس نوکری کو تم تنکے کی طرح اڑا دو. جو خواب سجائے تھے بچپن میں ہی تم نے, اس خواب کو اب عملی جامہ پہنا دو. خوشحالی کا راز ہے صرف اپنی ہی فیکٹری, ہر کوچے محلے میں تم اس کو لگا دو. کب پاؤ گے تم اس قید سے آزادی, عرفان کاروبار کی شمع ہر سو جلا دو. اٹھو پاکستان کے نوکروں کو جگا دو. پاکستان زندہ باد.